والی عظمتوں والی یہ رات ہے، رحمتوں کی چھما چھم برسات ہے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہے، آج بخشش اور مغفرت کی رات ہے۔ اس رات رب کائنات اپنے بندوں کو خوب رحمت نازل فرماتا ہے۔ آج دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، آج روزی تقسیم ہونے کی رات ہے۔ کہ آئی شب برات یہ ہے برکتوں کی رات، آئی شب برات یہ ہے برکتوں کی رات، لطف و کرم کی رات ہے یہ رحمتوں کی رات۔ باران فضل ہوتا ہے اس شب کو ہر گھڑی، باران فضل ہوتا ہے اس شب کو ہر گھڑی، خوش وقت ہے جسے ملی یہ عظمتوں کی رات۔ جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا، جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا، جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا، اس کی عنایتوں کی ہے یہ نعمتوں کی رات۔ کر لو مرض کے واسطے رب سے دعا حبیب، اللہ ہمارے ظاہر و باطن دونوں امراض سے شفا ہم عطا فرمائے۔ کر لو کر لو کر لو مرض کے واسطے رب سے دعا حبیب۔ صرف بدن کی بیماری کو بیماری نہ جانو، گناہوں کی بیماری جسم کی بیماری سے بہت زیادہ ہے۔ یہ جسم کی بیماری تو جان لیتی ہے، مگر گناہوں کی بیماری ایمان لے سکتی ہے۔ ان دونوں بیماریوں سے آج کی رات ہم شفا مانگ لیں۔ کر لو مرض کے واسطے رب سے دعا ابھی، یہ ہے شفا کی رات، یہ ہے راحتوں کی رات، یہ ہے شفا کی رات، یہ ہے راحتوں کی رات۔ دامن بڑا ہو مانگ لو خیرات مغفرت، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دامن بڑا ہو مانگ لو خیرات مغفرت، اے آسیو اے جلوہ نما رافتوں کی رات، راضی کرو تمام جو ناراض تم سے ہیں، رابطے کر دیجئے، بات کر دیجئے، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، کرم ہو جائے گا، فضل ہو جائے گا، لطف ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ اس کی سلوک اختیار کر دیجئے، راضی کرو
تمام جو ناراض تم سے ہیں، صلح و صفا کی رات ہے یہ قربتوں کی رات، صلح و صفا کی رات ہے یہ قربتوں کی رات۔ تو یہ نجات کی رات ہے، یہ شب برات ہے، اور اس رات اللہ پاک اپنی رحمتوں کی بارش چھما چھم برسا رہا ہوتا ہے۔ مانگ لو مانگ لو، چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو، چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے طیبہ میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ مانگ لو سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے غفلت نہیں۔ اللہ پاک جب آدمی کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے اس کا رزق لکھ دو، اس کے اعمال لکھ دو، اس کی موت لکھ دو، اور اس کی نیک بختی یا بد بختی بھی لکھ دو۔ پھر وہ فرشتہ چلا جاتا ہے اور اللہ پاک ایک اور فرشتہ بھیج دیتا ہے جو اس لکھے ہوئے کو خوب اچھی طرح محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے اور اللہ پاک اس بندے پر دو فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی اچھائیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ اور جب اس کا وقت موت یعنی موت کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے آ جاتے ہیں۔ جب اسے قبر میں رکھ دیا جائے تو اس کی روح جسم کی طرف واپس کی جاتی ہے اور قبر کے دو فرشتے یعنی منکر نکیر اس کا امتحان لینے آ جاتے ہیں
اور پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں. پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اچھائیاں برائیاں لکھنے والے فرشتے نیچے اتریں گے اور اس کی گردن میں گرے لگائی گئی کتاب کھولیں گے. پھر وہ اسے لے کر اس طرح حاضر ہوں گے کہ ایک قائد اور ایک سائق یعنی چلانے والا ہوگا. اس کے بعد پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا یقیناً تمہارے سامنے ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس کی تم طاقت نہیں رکھتے، لہذا خدائے بزرگ و برتر سے مدد مانگو. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا پر موجود اے عاشقان رسول، آج قبر کو یاد کرنے کی رات ہے، اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لینے کی رات ہے. آج غور و خوض کرنے کی رات ہے، غور و فکر کرنے کی رات ہے. اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی آئیں کوشش کرتے ہیں. کہ پیارے آقا نے فرمایا آدمی جس کے لیے پیدا کیا گیا اسے غفلت میں. اب آگے کی جو یہاں منزلیں بیان کی گئی اور جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ ذرا غور کریں. موت لکھ دی گئی، نیک بختی بدبختی لکھ دی گئی، لکھا ہوا ہے. رزق لکھ دیا گیا، لکھا ہوا ہے. اور آگے مزید منزلیں، موت کی منزل، قبر کی منزل، حشر کی منزل، حساب کتاب کی منزل. نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آئے گا الٹے ہاتھ میں آئے گا، یہ بھی مرحلہ بھی باقی ہے. میزان عمل یہ بھی مرحلہ بھی باقی ہے. یعنی اگر ہم ابھی غور کریں تو کسی وقت بھی اگر ہماری سانس رک جاتی ہے، ہمارا وقت پورا ہو جاتا ہے اور ہمیں قبر میں اتار دیا. قبر میں اتارنے کا مرحلہ بھی بعد ہے، قبر میں اتارنے کا مرحلہ بھی بعد میں. پہلے تو نزا کی سختی، اللہ کی پناہ، نزا کا عالم، روح قبض ہونے کا عالم ہے جو کہ سخت ترین عالم ہے. نزا کی سختی. اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. روح قبض ہونی ہے، پھر ایمان سلامت لے کے جانا یا نہ لے کے جانا اس کا معاملہ یہ الگ ہے. اس لیے میت ہونا ہے، قبر میں اترنا ہے، قبر کے سوال جواب کا معاملہ، سوال جواب درست و غلط کا معاملہ، قیامت تک کا معاملہ، برزخ کا معاملہ، محشر کے دن اٹھنے کا معاملہ، حساب و کتاب کا معاملہ. 50,000 سال کا برابر دنیا، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا. یہ معاملہ میزان عمل، پل صراط، حساب و کتاب. پھر فیصلہ کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. جنت میں جانا ہے یا جہنم ٹھکانا، اللہ کی پناہ. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے اور اللہ پاک ہمیں بلا حساب جنت میں داخل آتا ہو. یہ سارے مرحلے باقی ہیں اور ہم ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے، ہمیں لگتا ہے کہ ابھی کچھ ہے ہی کوئی نہیں، آگے معاملہ ہی کوئی نہیں. ایسا نہیں ہے میرے پیارے صاحب بھائی. ہمیں قبر میں اترنا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد، قبروں کو دیکھا کرو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبروں کو دیکھا کرو، بے شک قبروں کو دیکھنا دنیا سے بے رغبت کرتا اور آخرت کی یاد دلاتا ہے. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بری، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، گپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا. جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے مکوڑے
اٹھائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، مگر ہم ہیں کہ قبر کو بھول گئے کہ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، کہ کاش آج کی یہ رات ہمارے لیے جاگنے کی رات ہو جائے۔ نہیں رات ہے نا، یہ تو ہم تو بھی جاگ رہے ہیں اور جاگیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ سوئے کو جگانا آسان ہے، جاگے ہوئے کو جگانا مشکل۔ اللہ کرے کہ آج ہم حقیقی طور پر جاگ جائیں، آج کی یہ رات بیان آگے مدنی مذاکرہ نیکی کی دعوت جو ہوگی، اور یہ جو ماحول ہے نہ جانے کہاں کہاں عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں، مدنی چینل پر نہ جانے کہاں ہوتے ہیں، سنتا اپنی جگہ پر ہے بندہ، سننا ہے، سن رہے ہیں ہم، جاگنا ہے، جاگنا ہے، جاگ لے، افلاک کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا، خاک کے سائے تلے، آج جاگنا ہے، آج واقعی جاگنے کی رات، جاگنا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، جاگے، اس گھڑی کو نہیں، اپنے زمانے کو، اپنے وقت کو، اپنے حالات کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا، تو بہت تاخیر ہو گیا، ٹو لیٹ، اتنا لیٹ ہو گیا، میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے اور میں نے قبر کی تیاری کوئی نہیں کی۔ جاگنا ہے نا، بندہ جاگتا تو سب سے پہلے گھڑی دیکھتا ہے، بجے کتنے، میں وہ جاگنے کی بات نہیں کر رہا جو ہم روز جاگتے ہیں، روز سوتے روز جاگتے ہیں، روز سوتے روز جاگتے ہیں، میں اس جاگنے کی بات کر رہا ہوں جو ہم سوئے ہیں، ایسے سوئے ہیں کہ جاگنے کا نام نہیں لے رہے، یہی سب کچھ رہ گیا، گویا کہ ایسے سوئے ہیں غفلت کی نیند کہ عجیب و غریب خواب کی دنیا میں جی رہے ہیں کہ سب صحیح ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، اسی میں خوشی بھی آ رہی ہے، غم بھی آ رہا ہے، پریشانی بھی آ رہی ہے، تکلیف بھی آ رہی ہے، راحت بھی آ رہی ہے، تنگی بھی آ رہی ہے، کشادگی بھی آ رہی ہے، شادی بھی آ رہی ہے، یہ بھی آ رہی ہے، خوب موج مستی لگی ہوئی ہے، مگر یہ سب اس غفلت کی نیند کا جو سونا ہے، یہ اس کا خواب ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جب جاگیں گے تو پتا چلے گا کہ کتنے لیٹ ہو گئے، یہ تو قبر سامنے کھڑی ہے، اللہ اب کیا کروں، میری نمازیں کہاں ہیں، میرے روزے کہاں ہیں، میری زکوٰۃ کہاں ہے، میرے صدقہ و خیرات کہاں ہیں، میری عبادات کہاں ہیں، میری نیکیاں کہاں ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کہاں ہیں، ہائے افسوس میں تو ساری زندگی غفلت میں گزار دی، یہ تو قبر بالکل سامنے کھڑی ہے۔ جب ہم آئینے میں دیکھ کر خود کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آئینے میں بال سفید نظر آیا جو موت کا پیغام ہے، کبھی اعضاء میں بیماری اور کمزوری نظر آئی جو موت کا پیغام ہے، آنکھیں کمزور ہوئی موت کا پیغام ہے، ہم موت کے ان قاصد جو موت کے جو میسنجر ہیں، میسنجر آف ڈیتھ، یہ ہمارے پاس آ ہی رہے، ہم بھول گئے، اور حالات اور واقعات آ رہے ہیں، کئی زلزلے آ رہے ہیں، جاگو، کئی سیلاب آ رہے ہیں، جاگو، کئی طوفان آ رہے ہیں، جاگو، کئی آندھی آ رہی ہے، جاگو، کہیں برسات بند ہو رہی ہے، جاگو، کہ رزق کی تنگی ہو رہی ہے، جاگو، کہیں فصلیں برباد ہو رہی ہیں، جاگو، کہیں سیلاب آ رہے ہیں، جاگو، کہیں طوفان، کہیں بلڈنگیں گر رہی ہیں، کہیں کیا طرح طرح کی بیماری آ رہی ہیں، کووڈ آ رہا ہے، کورونا آ رہا ہے، عجیب و غریب قسم کے ڈراؤنے قسم کے معاملات دنیا بھر میں آ رہے ہیں، گھر کے اندر گھر کے باہر طرح طرح کی پریشانی آ رہی ہے، شہر و ملکوں میں طرح طرح کی آزمائش آ رہی ہے، ہر آزمائش، ہر بیماری، یہ ہر جھٹکا جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے، جاگو ایک افراد کی نیند سونے والوں، ان قریب تمہیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے۔ ہم ہیں جاگنے کا نام تک نہیں لیتے، آج شب برات
لاکھوں لاکھ مسلمان قبرستانوں کا راستہ لیں گے، جائیں گے، رش ہوگا قبرستان کے اندر، پھول کی پتیاں کم پڑ جائیں گی، پھول وغیرہ کم پڑ جائیں گے، سب کم پڑ جائے گا، لوگوں کا رش، قبر پہ بھی جائیں گے، فاتحہ بھی کریں گے، واپس آ جائیں گے، اپنی موت یاد نہ آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد جو میں نے ابھی بیان کیا، ایک بار پھر سنیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں کو دیکھا کرو، اے قبرستان جانے والوں، جمعہ بھی جاتے ہو، شب برات میں بھی جاتے ہو، عید کو بھی جاتے ہو، دیگر مواقع پر بھی جاتے ہو، اور جانا چاہیے، مگر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی تو یاد ہونا چاہیے، قبروں کو دیکھا کرو، بے شک قبروں کو دیکھنا دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قبر کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں، قبر کی اہمیت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، موت کی سختیوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، آگے کی جو منزل ہے، آگے کی جو سٹیپس باقی ہیں۔ آپ پیدا ہو گئے، مگر یہ پیدا ہونا ایک سٹیپ تھا، ایک وقت تک عالم ارواح میں تھے، پھر ایک وقت تھا کہ ماں کے پیٹ میں تھے، اب وقت ہے کہ دنیا میں ہیں، پھر وقت آئے گا برزخ میں ہوں گے، پھر وقت آئے گا محشر کا معاملہ ہوگا، پھر وقت آئے گا کہ یہ فیصلہ ہوگا کہ جنت کو جانا ہے کہ جہنم ٹھکانا ہے۔ ابھی مرحلے باقی ہیں، اب یہ مڈل میں ہیں، یہ 5 عالم ہیں، ان 5 عالم میں سے ایک عالم یہ ہے جس میں ہم ابھی جی رہے ہیں، آگے کے 2 عالم باقی ہیں، ابھی ہم درمیانی عالم میں ہیں۔ بھولنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں بھولنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص کو نصیحت کرتے فرمایا، اے بھائی کیا تم جانتے ہو کہ موت تمہارے سامنے ہے، اچانک آ جائے گی، نہ جانے تمہارے پاس صبح آ جائے یا شام، رات کو آ جائے یا دن کو، پھر ہولناک قبر اور منکر نکیر کا سامنا ہوگا، اور پھر قیامت کا وہ دن جس میں باطل پرستوں یعنی باطل طریقے پر جینے والوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، خوش آمدید، تو میری پشت پر یعنی میرے اوپر چلنے والوں میں سے مجھے محبوب ترین تھا، اور اب تو میرے اندر آ گیا ہے، اب تو میرا حسن سلوک دے۔ پھر قبر اس کے لیے حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے کشادہ کھول دی جاتی ہے، بڑی کر دی جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی فاجر گناہگار غیر مسلم شخص دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تجھے کوئی مرحبا نہیں، تو میری پشت پر یعنی مجھ پر زمین پر چلنے والوں میں میرے نزدیک بدترین شخص تھا، اور اب تو میرے اندر آ گیا ہے، لہذا اب اپنے ساتھ میرا برتاؤ دیکھ۔ پھر قبر اس پر اپنا گھیرا تنگ کر دیتی ہے، اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اپنی مبارک انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر اشارہ کر کے بتائی، پھر فرمایا اللہ پاک اس پر 70,000 اژدہے مقرر فرما دیتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زمین پر پھنکار دے تو رہتی دنیا تک کبھی کچھ بھی نہ اگے، وہ اژدہے اس مردے کو تا قیامت ڈستے رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھرا۔
اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات کے اجتماع میں جمع ہونے والوں، مدنی چینل پر دیکھنے سننے والوں، اے سوشل میڈیا پر دیکھنے سننے والوں، معاملہ بڑا نازک ہے، معاملہ بڑا نازک ہے۔ اب موت آئی کہ اب آئی، اب موت آئی کہ اب آئی، اب قبر میں اترنے کی باری آئی کہ اب آئی۔ ذرا غور تو کرو، جب مومن نیک شخص قبر میں جائے گا، قبر اسے کتنی خوبصورتی کے ساتھ پکارے گی، مگر جب ایک گناہگار، فاجر اور ایک غیر مسلم شخص جو قبر میں اترتا ہے، اللہ پاک جس سے ناراض ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سے روٹھ گئے اور خدا را خاصا ایمان برباد ہو گیا، اللہ ناراض ہوا۔ ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا قبر میں بنے گا کیا؟ قبر میں کیا بنے گا؟ اتنی سی قبر ہوتی ہے۔ کیا آج وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں؟ نہ جانے دوبارہ یہ لمحہ ملے نہ ملے، نہ جانے یہ رات ملے نہ ملے، یہ سننے کی، یہ سمجھنے کی توفیق ملے نہ ملے، اس گھمنڈ میں نہ رہے، کر لیں گے بعد میں کر لیں گے۔ کس نے کہا بعد میں دیکھا کس نے؟ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ہم سب عجیب و غریب قسم کی خوش فہمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نیک لوگوں کا معاملہ الگ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ الگ ہے، اللہ والوں کا معاملہ الگ ہے۔ وہ اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو پیش نظر رکھ کر جی رہے ہوتے ہیں، اور عبادت کر کے جی رہے ہوتے ہیں، وہ نیکیاں کر کے جی رہے ہوتے ہیں، اور رب کو راضی کر کے جی رہے ہوتے ہیں۔ وہ گناہوں سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے ان کو خوف آتا ہے، گناہوں سے وہ دور رہتے ہیں، ان کی آنکھیں گناہوں سے بچتی ہیں، ان کی زبانیں گناہوں سے بچتی ہیں، ان کے کان گناہ سے بچتے ہیں، ان کے وجود گناہ سے بچے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ گناہ سے بچے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں گناہوں سے بچے ہوتے ہیں۔ ہم اگر اپنا جائزہ لیتے ہیں، ارے جسم کا روح گناہوں میں ڈوب چکا ہے، بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ عجیب و غریب حال، آنکھ اٹھاتے ہیں گناہ ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں گناہ ہو جاتے ہیں، ہم تو سوچتے بھی گندی گندی باتیں، ہم تو بولتے بھی گندا ہے، ہم تو جاتے بھی اسی جگہ پر جہاں گناہ ہو رہا ہو، ہمارے ہاتھ گناہ کر کر کے تھکتے نہیں ہیں۔ عجیب ہمارا حال، عجیب حال، ہم نے گناہوں کی لذت کو ایسا اختیار کر لیا ہے کہ عذاب قبر کو بھول گئے میرے پیارے ساتھ، عذاب قبر کو۔ اللہ کی پناہ، آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے، آج کی رات توبہ کی رات ہے، آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کی رات ہے۔ گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یارا۔ عمر بدیوں
سوچ عطا کر، قبر و حشر کی تیاری کی توفیق عطا کر، قبر کی تیاری کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو حجاج تمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے تیری خرابی ہو، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں، یعنی اندھیرے کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ انسان کس چیز نے تجھے مجھ سے غافل رکھا کہ تو میرے اوپر اکڑ اکڑ کے چلتا تھا؟ سنیے آپ نے قبر کی ڈانٹ، یہ کتنی کیسی ڈانٹ، کیا تو نہیں جانتا تھا؟ تو نہیں جانتا تھا؟ جانتے تھے، جانتے ہیں، ابھی بھی تو سنا ہے، چلو پہلے نہیں سنا تھا، ابھی تو سنا نا کہ قبر کہتی ہے کہ تیری خرابی ہو، کیا تو نہیں جانتا تھا میں فتنے کا گھر ہوں؟ ابھی تو پتہ چلا نا، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں تاریکی کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میرے اندر اندھیرا ہے، تنہائی کا گھر ہوں، تو اکیلا ہوگا، کوئی تیرے ساتھ نہ ہوگا، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ انسان کس چیز نے تجھے مجھ سے غافل رکھا؟ ایک کوئی جواب ہمارے پاس نہیں، کیا جواب ہے؟ کوئی نہیں جواب۔ سستیاں، غفلت، گناہوں کی لذتیں، آخرت کو بھول کے بیٹھے، مال 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 مال، یعنی کسی کو اگر یوں روڈ کے بیچ میں کھڑے ہو کر پوچھو بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کام پہ جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ یہاں جا رہا ہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہاں جا رہا ہو۔ کہتے 2 منٹ کے لیے پوچھے، اچھا کو پتہ کو مرنا ہے، ایسا نہیں موت کا جھٹکا آیا، بھائی یاد ہے بھول کے بیٹھے، اللہ کا اٹل حقیقت، اٹل حقیقت، مرنا ہے، کوئی اختلاف نہیں، مرنا ہے، مگر نہیں، بھول کے بیٹھے، بھول کے بیٹھے، اسی وقت کی موت آ جائے گی، پتہ ہے، کبھی بھی روح نکل جائے گی، پتہ ہے، سانسیں پوری ہوئی ڈھا کر کے گر جائیں گے، پتہ ہے، سب پتہ ہے، ایسا نہیں پتہ، پھر بھی ناچنا گانا جاری ہے، ڈر نہیں لگتا کہ ناچتے ناچتے مر گئے تو کیا ہوگا؟ پھر بھی شراب پینا جاری ہے، ڈر نہیں لگتا شراب پیتے پیتے مر گئے تو کیا ہوگا؟ پھر بھی جوا کھیلنا جاری ہے، ڈر نہیں لگتا کہ جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے تو کیا ہوگا؟ پھر بھی فلمیں ڈرامے دیکھنا جاری ہے، ڈر نہیں لگتا کہ فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے مر گئے تو کیا ہوگا؟ پھر بھی حرام اور ناجائز کاموں کا سلسلہ جاری ہے، سود کھانے کا سلسلہ جاری ہے، رشوتوں کا سلسلہ جاری ہے، نماز قضا کرنے کا سلسلہ جاری ہے، ماں باپ کو ستانے کا سلسلہ جاری ہے، یتیموں کا مال کھانے کا سلسلہ جاری ہے، حرام مال کے ذریعے روزی کمانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈر نہیں لگتا کہ یہاں یہ کام کرتے کرتے مر گئے تو کیا ہوگا؟ یوں روح نکل گئی تو کیا ہوگا؟ نہیں، عجیب و غریب دماغ پر ہمارے عجیب و غریب دنیا کی محبت اور دنیا کا غلبہ ہے، اور یقین مانے ایسا لگتا ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا، وقتی طور پر جیسے کہ ہم گمسم سے ہو جاتے ہیں، ابھی جیسے بیان چھوٹتا ہے نا، ہم گمسم سے ہو جاتے ہیں، ہاں، اور یوں دیکھ رہے ہیں، گمسم، بعضوں کا سختہ سا ہو جاتا ہے، دیکھ رہے ہیں، وقت جب اٹھتے ہیں تو جیسے تھے ویسے ہی، کوئی ہمارے اندر صحیح معنی میں جس کو تبدیلی کہتے ہیں، چینجز کہتے ہیں، ریولیشن کہتے ہیں، وہ نہیں آ رہی، ہم جہاں تھے وہی اللہ نہ کرے الٹے سیدھے کاروبار تو وہی چالو ہے، وہی نماز چھوڑنا تو چالو ہے، وہ گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، کتنی بڑی راتیں، کتنے بڑے دن، کتنے ماہ رمضان، کتنی شب قدر، کتنی شب معراج، کتنی راتیں زندگی کی گزر گئی۔ ہاں، وہ بھی خوش نصیب ہیں جو ان راتوں میں بدل جاتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں جو سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں جو بے نمازی آتے ہیں مگر نمازی بن کر جاتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں جو سنتوں سے دور ہوتے ہیں مگر سنتوں پر عمل کرنے والے بن کر جاتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں جو ماں باپ کو ستاتے تھے مگر ماں باپ کے فرما بردار بن کے جاتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں جو سنتوں سے دور ہوتے ہیں سنتوں پر عمل کرنے والے بن کے جاتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جو راتوں میں آتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، دلوں کو چوٹ لگتی ہے، داڑھی منڈا کر آئے ہوتے ہیں، شیو کر
نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پکی نیتوں کے ساتھ جاتے ہیں کہ اب گردن کٹے تو نام مصطفیٰ کل نہیں آج کٹے، مگر میری داڑھی نہ اب کٹے نہ ایک مٹھی سے کٹے۔ اس سے بھی خوش نصیب تو ان راتوں میں بدلے ہیں، بیانات میں بدلتے ہیں، مساجد میں بدلتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے قلبوں پر اپنی رحمت کی ایسی نظر ڈال دیتا ہے کہ ان کے اندر مدین انقلاب برپا ہو جاتا ہے، انہیں گناہوں سے ندامت ہو جاتی ہے، انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب مجھے قبر کی تیاری کرنی ہے، مجھے حشر کی تیاری کرنی ہے۔ وہ اس بات کو ریئلائز کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ میری روٹین میں کوئی چینجز نہیں آئے گی، میں وہی صبح اٹھوں گا مگر فجر پڑھتے ہوئے اٹھوں گا، میں وہی کاروبار پہ جاؤں گا مگر حرام روزی سے بچتے ہوئے جاؤں گا، میں وہی گھر میں رہوں گا مگر گناہوں سے بچ کر گھر میں رہوں گا، میں وہی اپنے یار دوستوں کے ساتھ رہوں گا لیکن نافرمانوں سے دور رہوں گا، گناہ گاروں سے دور رہوں گا، میں اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والوں سے دور رہ کر عاشقان رسول کی صحبت اختیار کروں گا۔ وہ یہ چینجز بھی آتے ہیں، روٹین میں تبدیلی نہیں آتی، اور وہ قاعدہ نیکی کی طرف چل پڑتے، مسجد کی طرف چل پڑتے، نمازوں کی طرف چل پڑتے، فجر میں سونے والا فجر میں اٹھانے والا بن جاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کرے ہم بھی خوش نصیبوں میں شامل ہوں کہ آج کی یہ گھڑی ہمارے گناہوں بھری زندگی کی آخری گھڑی ہو جائے۔ کاش 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 کہہ لو آمین، کہہ دو آمین یار، آمین کہہ دو یار۔ اللہ پاک نہ جانے کس کی دعا کے صدقے میں ہمارے حال پر رحم فرما دے، کوئی ایسی ہو جس کی آمین اللہ کے اللہ پاک کے بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کی آمین کے صدقے میں ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ ہم گناہ اور یہ گھڑی یہ لمحے ہمارے گناہوں والی زندگی کے آخری لمحے ہو، ہم غیبتوں سے چگلیوں سے گناہوں والی زندگی سے بچ کر نیکی نماز پڑھے تو لذت آ جائے، سجدے کرے تو لذت آ جائے، روزے رکھے تو لذت آ جائے، تلاوت کرے تو لذت آ جائے، زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ ایک کاش ہم نیکی کے راستے پر چلیں اور قبر اور موت ہر وقت ہمارے پیش نظر رہے کہ مجھے قبر کی تیاری کرنی ہے، موت کی تیاری کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے، سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتی ہے، اسے بات کرتی ہے اور کہتی ہے، اے ابن آدم تیرا برا ہو کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تجھے میری تنگی، بدبو، وحشت اور لاکی اور کیڑوں مکوڑوں کا خوف نہ دلایا گیا تھا؟ یہ میں نے آج کے دن کے لیے تیار کیے ہیں، تو بتا تو نے میرے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا ڈرائے گا؟ آج شب برات 15 شعبان 1444 سنہ ہجری کے اجتماع میں سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یا تو ڈرا